بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں انور پاشا۔ رائزنگ آپشن چینل سے ہم آپ سے گفتگو کرتے ہیں اور ہمارا مشن سٹیٹمنٹ یہ ہے دیٹ اٹس اے جرنی فرام کنفیوژن ٹو کلیئرٹی۔ آج تک جتنا بھی ڈس آرڈر ہے ہماری زندگیوں کا، وہ بیسیکلی کنفیوژن کی وجہ سے ہے۔ کلیئرٹی ہمارے پاس موجود تھی، ہم نے خود سے اس کلیئرٹی کو خیر بات کہہ دیا، اور کلیئرٹی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش پا میں۔ ہم نے بہت سی امینڈمنٹ کر لیں، ہر چیز میں اپنی مرضی کے مطلب نکال دیے یا ہم سے نکلوا دیے گئے، وچ ایور از دی وے، بٹ وی آر دی ایفیکٹس۔ تو اس ایفیکٹ کو ہم نے منیمائز کرنا ہے، اور اگر ہم ڈومیننٹ فیکٹر تک اچیو کر لیں تو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہوگی۔ آج ہم آپ کے ساتھ جو بات شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ ایک بہت ہی اچھا ایکسپیرئنس ہے، بہت میسو ویکیوم ہے، انٹر ریلیشن آپس میں دوست احباب کا، مسلمان کے ساتھ، ریلیٹیوز کے ساتھ، اور وہ انٹریکشن ہر بندے نے اب تو گفتگو کرنا بھی چھوڑ دی ہے، اس حوالے سے احساس زیاں بھی ختم ہو گیا ہے کہ پروبیبلی یہ کوئی ایسی ضروری بات ہے جس کو کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آئیں ذرا پہلے اس کی ضرورت کو انڈیکیٹ کریں۔ ہاؤ امبیرسنگ اٹ از، یہ کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ ہمارے ریلیٹیوز موجود ہوں اور ان کے کانٹیکٹ نمبرز ہمارے سیل میں نہ ہوں۔ یہ کتنی عجیب بات ہے دیٹ وہ بیمار ہوں اور ہمیں کسی تیسرے چوتھے ذریعے سے یہ پتہ چلے کہ وہ بیمار ہیں، ہمیں پتہ ہو کہ وہ ان کو مسائل اور مشکلات ہیں، اور ہمیں فرسٹ ہینڈ انفارمیشن اس کی نہ ہو۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہو کہ وہ ہیں موجود، لیکن سالوں سال گزر گئے اور ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کیا۔ اگر کہیں سے کوئی بھولا بسرا ویڈنگ کارڈ آ گیا تو اس کو ایک کمپلشن سمجھتے ہوئے گئے اور بس کھانا شانا کھا کے واپس آ گئے، وغیرہ وغیرہ۔ بیمار کی تیمارداری کتنی ضروری تھی، فوتگی کے اوپر ٹھیک ٹائم پر پہنچنا کتنا ضروری تھا، ان کے ساتھ کلوز انٹریکشن رکھنا کتنا ضروری تھا۔ یہ وہ کلیئرٹی تھی جو ہمیں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنہ مبارکہ کے ذریعے ہم پر آشکارا کی۔ اب ہم نے جب اس کو چھوڑا تو جس کسی سے پوچھو کیا ہوا تو ہمیں عام طور پہ جو جوابات سننے کو ملتے ہیں، یار ٹائم ہی نہیں لبدا، یار عجیب زندگی ہو گئی ہے، اوور سٹفڈ ہو گئی ہے۔ کس نے کی ہے؟ بس یار کچھ سمجھ نہیں آئی ہے، کوشش تو بہت کرتے ہیں لیکن somehow ہم اس کو پہنچ نہیں پائے، وغیرہ وغیرہ، مطلب اس قسم کے عام طور پہ۔ لیکن کوئی ایک سوال ایسا بھی تو اٹھنا چاہیے کہ یار ہو چکا سو ہو چکا، اب نہیں ہوگا۔ ایسا کم سننے کو ملتا ہے، تو ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو سن بھی لیں، پھر ہم نے اس کو ایک بہت اچھا ایکسپیرئنس ہمارے اوور آل زندگی میں آیا۔ میں نے اس کو ذاتی طور پہ پریکٹس کیا۔ جب میں نے اس کو پریکٹس کیا تو مجھے اس کے بہت دور رس اچھے نتائج میسر آئے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ کے ساتھ شیئر کروں، ہو سکتا ہے آپ کو بھی اس کا فائدہ ہو۔ اس میں میں نے منیمم ایکسپینڈیچر کے ساتھ، منیمم موومنٹ کے ساتھ، میکسیمم اپنے تمام دوست احباب اور عزیز و اقربا کے ساتھ انٹریکٹ کیا، اور تقریباً ڈیلی بیسس پہ بے شمار فیملیز ہیں جن کے گھروں کے اندر میں کم از کم دن میں جس وقت میں انٹریکٹ کرتا ہوں، کمیونیکیٹ کرتا ہوں، تو کم از کم آدھا گھنٹہ وہاں پہ ڈسکس ہوتا ہوں اور اچھے الفاظ میں ہوتا ہوں اور دعائیں میسر آتی ہیں۔ تو آئیں ذرا، آپ کے لیے یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ایکسپیرئنس ہوگا، آئی ایم شیور یو ول لائک اٹ۔ اور اگر آپ اس کو کریں گے تو اس میں تقریباً 30-40 احادیث مبارکہ فٹ آتی ہیں، بہت اچھے طریقے سے فٹ آتی ہیں، اور آپ کے وہ تمام چیزیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما رکھی ہیں وہ خود بخود اس کے فضائل سے آپ مستفید ہو سکتے ہیں۔ ہے نا مزے کی بات؟
اوکے شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ. ہوا کیا کہ اسی طرح کا سینس آف ڈیپریویشن ہمارے دل میں اٹھا. میں نے کہا کہ ابتدا تو ایسے ہوئی کہ یار بہت عرصہ ہو گیا، 35-40 سال ہو گئے، ہم نے کوئی دوست احباب کے ساتھ جتنے ہمارے کلاس فیلو تھے ان کو ڈھونڈنا چاہیے کہاں ہیں. اینڈ کوئی ایک آدھ میرے پاس نمبر تھا، اس کو کانٹیکٹ کیا، اس سے دوسرے سے کیا، میسیجز کے ذریعے کیا، اور کرتے کرتے ہم نے کوئی تقریباً 40-50 کلاس فیلوز کو اکٹھا کر لیا. اور پھر ان کو اکٹھا کیا، ان کے نمبرز لیے، پھر نمبر لے کر ان کا ایکسل میں ڈیٹا بنا لیا. اٹ واز اے سکسیزفل ایکسپیرئنس. اور ہم نے آج تک پھر اس کے بعد ہم کنیکٹڈ ہیں. اب تو میں نے ان کا واٹس ایپ گروپ بھی بنا دیا ہے، تو اس کے اوپر وہ خوب ایک دوسرے کو پرانی یادیں تازہ کرتے رہتے ہیں اور کنٹینیوسلی ان کمیونیکیشن ہے. تو بلیسنگ ہے، بڑی اچھی بات ہے. جنہوں نے 35-40 سال کبھی کسی کو دائیں بائیں گھومتے رہے لیکن سلام تک کرنے کا موقع نہیں ملا، اب وہ روز خوشگپیاں لگاتے ہیں اور ایک دوسرے کے حالات سے باخبر رہتے ہیں. پھر اس گروپ کی فضیلت سے آگے ان کو جنازے اٹینڈ کرنے کا موقع ملتا ہے، خوشی غمی میں شریک ہونے کا موقع ملتا ہے. سو اٹس اے گڈ ایکٹیویٹی. ٹھیک ہے، اور لوگوں کو ملانا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. جب یہ ایکسپیرئنس سکسیسفلی ہوا تو میں نے کہا وائی ناٹ ان اقربا. اپنے عزیز و اقربا ہمارے ہیں، بے شمار ہیں. اور پھر صحیح ہو گیا، ہیں بھی صحیح کہ نہیں، کون ہیں، کون زندہ ہیں، کون فوت ہو گئے، دور نزدیک. سوائے ایک کچن کیبنٹ کے ہمارے پاس جنرلی زیادہ ڈیٹا نہیں ہوتا. اسی پیٹرن کو اختیار کرتے ہوئے سب سے پہلا میں نے کام یہ کیا کہ میں نے فون کرنے شروع کیے. تو فون کرنے میں کچھ لوگوں کو یہ پرسیپشن ہوتی ہے شاید بڑا ایکسپینڈیچر لگے گا. تو آج کل آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کا واٹس ایپ فری کالز ہیں اور آلموسٹ 90% لوگ واٹس ایپ پر موجود ہوتے ہیں. سو آپ اس کا ذریعہ استعمال کر سکتے ہیں. پیکیجز آپ کے پاس موجود ہیں. اگر آپ کا یو نمبر ہے تو U2U فری ہے، لائن پہ فری ہے، وائرلیس پہ فری ہے، اور وہ آپ کو پورے منتھ کا پیکیج ملتا ہے. تو دیٹ کین بی کنورٹیڈ انٹو دیٹ. پھر میں نے ان کو کچھ کو کالز کر کے ان سے پوچھنا شروع کیا. ایک نے کہا میں نے فیملی تو معلوم ہوتی ہے. ان سے الحاظ القیاس میں نے میسیج کرنے پہلے، اور پھر کچھ میسیجز سے نمبر آنے شروع ہوئے، مجھے نام آنے شروع ہوئے، بہن بھائیوں کا پتہ چلا، چاچا ماما کا پتہ چلا، والدین زندہ ہیں کہ نہیں ہیں ان کا پتہ چلا. اینڈ دین جب یہ سارا میکسیمم ڈاٹا اکٹھا ہو گیا تو میں نے میسیج کر دیا ایک. اور وہ میسیج کیا تھا؟ وہ میسیج یہ تھا کہ آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ بھیجیں، آپ اپنی ڈیٹ آف ویڈنگ بھیجیں، اور اپنا بھائی، بہن، والد، والدہ، یہ ان میں سے کوئی اگر آپ کا فوت ہو چکا ہے تو اس کی ڈیتھ ڈیٹ بھی مجھے بھیج دیں. جب وہ میسیج چلایا تو بہت تیزی کے ساتھ اس پہ رسپانس آنے شروع ہو گئے. جب میں نے اس سارے رسپانس کو کیا کیا کہ اس کو میں نے اٹھا کر موبائل کے کیلنڈر میں انکارپوریٹ کر دیا. ٹھیک ہے، اس کے اندر جب آپ ڈیٹ وائز ڈالیں تو وہ آپ کو آپشن دیتا ہے ایونٹ کی، اور اس ایونٹ میں آپ لکھ سکتے ہیں برتھ ڈے مسٹر ایکس وائی زی، ڈیتھ ڈیٹ مسٹر ایکس وائی زی، ویڈنگ ڈیٹ مسٹر ایکس وائی زی. ٹھیک ہے، ان کا نام لکھ لیں آپ اپنے جس نام سے آپ نے اپنے فون نمبر میں سیو کر رکھا ہے. اب جب اس کے اندر ڈالا تو وہ آپ کو آپشن دیتا ہے کہ آپ ریپیٹ کب کرنا چاہتے ہیں اس کو. سو اس کو آپ ایئرلی پہ پروگرامڈ کر دیں. فرام لاسٹ سو مینی ایئرس میں نے اس ڈاٹا کو بنایا. ون ٹائم تھا، اس کے بعد جیسے جیسے انفارمیشن اور لوگوں کی آتی رہی، کچھ فوت ہوئے، کہیں کی شادیاں ہوئیں، کوئی نئی پیدائشیں ہوئیں، وہ جیسے جیسے آپ کے نوٹس میں آتے ہیں پھر آپ ساتھ ساتھ اس کو اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں. تو وہ اپ گریڈ بھی ہوتا رہتا ہے ساتھ ساتھ. اب ڈیلی تقریباً 5-7 2-4 ایونٹس میں وہ مجھے الارم بجاتا ہے میرا موبائل. جب وہ مجھے موبائل الارم بجاتا ہے تو مجھے پتہ چلتا ہے آج فلاں کی برتھ ڈے ہے، آج فلاں کی ڈیتھ اینیورسری ہے، آج فلاں کی ویڈنگ اینیورسری ہے. سو میں اس شخص کو اس کا نمبر کے ساتھ وش کرتا ہوں. ٹھیک ہے، ان کو کال کرتا ہوں اور کال کر کے ان کا حال چال لیتا ہوں. تو وہ انہیں بہت خوشی ہوتی ہے. ایٹ ٹائمز کتنے دوست احباب ایسے ہیں ان کو اپنے عزیز و اقربا، کیونکہ زیادہ ٹائم ہو گیا فوت ہوئے تو انہیں یہ بھی نہیں یاد ہوتا کہ آج ان کا وہ دن ہے ڈیتھ اینیورسری، کہ آج وہ فوت ہوئے تھے. تو ان کو ایک اچھا پلیزنٹ سرپرائز ملتا ہے. پھر چونکہ مجھے ان کا پتہ ہے کہ دادا سائڈ کے کون کون ریلیشنس ہیں، نانا سائڈ کے کون سے ہیں، تو میں ان کو بھی میسیج کر دیتا ہوں کہ فلاں بندے کی آج یہ ایونٹ ہے. ان کو ادھر سے بھی وشز آنا شروع ہو جاتی ہیں، بیکاز دیٹس دی موسٹ لونگ کلوز سرکل.
اس کا جو ایک اور اچھا پہلو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اچھا پہلو یہ ہے کہ کوئی بندہ کسی ٹائم میں آپ کے بارے میں کہیں پہ بدگمانی کر رہا ہے، یا آپ کی غیبت بیان کر رہا ہے، یا آپ کی لیگ پولنگ کر رہا ہے اور نفاق کریٹ کر رہا ہے، یا یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ فلاں بندہ تو آپ کو جی ہر وقت گالیاں دیتا ہے، آپ کو وہ نہیں پسند کرتا اور آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. فار ایگزامپل وہ میرے بارے میں ایسا کہہ رہا ہے. اگر آپ اس کو پریکٹس کر رہے ہیں جیسا میں کر رہا ہوں، تو ادھر کسی شخص نے میرے بارے میں اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، ادھر سے میرا ایک انتہائی لونگ میسیج اس کے پاس پہنچ گیا. یہ کوئنسیڈنس خود بخود دو چیزوں کو کلیرٹی کی طرف لے جاتا ہے. ایک یہ کہ ایک شخص نے آپ کو ہمارے درمیان بدگمانی پیدا کرنے کی کوشش کی، تو اس شخص کو پتہ چلے گا کہ یہ شخص جھوٹا ہے، کیونکہ اگر یہ سچا ہوتا تو یہ شخص مجھے اتنا اچھا کیئرنگ لونگ میسیج کیوں بھیج رہا ہے. تو چیزیں خود بخود کنفیوژنس ختم ہو رہی ہیں، کلیئرٹی کلیئر ہوتی جا رہی ہے. دوسری بہت امپورٹنٹ بات یہ کہ لوگ اکثر کہتے ہیں او میرے نال گل نہیں کر دیتے، میں کیوں کراں. سو آپ نے وہ والا بھی سلسلہ ختم کر دیا. آپ کسی کا انتظار نہیں کر رہے ہیں کہ کسی نے آپ سے رجوع کیا کہ نہیں، آپ خود چیز کو انیشیٹ کر رہے ہیں. تو آٹومیٹیکلی یاد رکھیے گا، دنیا میں جب کبھی بھی جو چیز آپ کو چاہیے، یہ مسلمہ فارمولا ہے دیٹ آپ اس کو تقسیم کرنا شروع کریں، یعنی اس کو دینا شروع کریں، وہ ملٹی فولڈ ہو کے آپ کے پاس واپس آئے گی. اس لا آف نیچر، محبت کا جواب ہمیشہ محبت سے ملتا ہے. سو آپ نے بگن کر لیا تو آپ کو وہ خود بخود آپ کے پاس واپس آنا شروع ہو جائے گا. اب کسی کو آپ سلام کریں تو وہ آپ کو گالی تو نہیں دے گا، تو آپ کو جواب دے گا، اور جواب دینا اپنی آبلیگیشن بھی سمجھے گا. ٹھیک ہے، اتنی اخلاقیات ابھی تک نہیں ختم ہوئی. جب آپ کسی سے محبت کریں تو وہ جواباً آپ کو محبت دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ دوسرا بہت اچھا پہلو کہ خود بخود وہ کمیونیکیشن ذریعہ آپ بن رہے ہیں. کریڈٹ لینے کی ضرورت نہیں. جس مالک کو دکھانے کے لیے آپ کر رہے ہیں وہ مالک دیکھ رہا ہے، اور آپ کے لیے اس بے شمار آپ کے ایشوز مسائل جو ہیں صرف اس بنیاد پر سیٹل ہوتے جا رہے ہیں. آپ کی ڈپریشن ختم ہو رہا ہے، آپ کی انگزائٹی ختم ہو رہی ہے، آپ کی ہیلتھ کنڈیشنز بہتر ہو رہی ہیں، آپ کے رزق میں برکت ہو رہی ہے. اللہ رب العزت کی حمایت آپ کے ساتھ آ رہی ہے. کیوں؟ اللہ ملانے والوں کو پسند کرتا ہے، قطع تعلق والوں کو ناپسند کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ محبت کرنے کا ایک خوبصورت انداز جو ایکسیڈنٹلی میرے ایکسپیرنس میں آیا، آئی تھاٹ میں بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. میرا نمبر نیچے ویڈیو میں موجود ہے. اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو نئے آنے والے حضرات جتنے بھی ہیں وہ اس کو سبسکرائب کیجئے گا، اور بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. اپنے کامنٹ سیکشن میں اس کو ضرور مینشن کیجئے. اس ڈیٹا کو میں والنٹیرلی اویلیبل ہوں. اس ڈیٹا کو آرگنائز کرنے کے لیے ویڈیو میں نیچے ٹائٹل کے ساتھ میرا نمبر دیا ہوا ہے. Anybody who wants to do it, I am all here to assist you. اور مجھے بہت خوشی ہوگی، میرے لیے بہت عزت کی بات ہے. ٹھیک ہے. آپ ضرور اس تجربے کو آزمائیے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ چلے گا کہ محبت کی کیسے جاتی ہے اور اس کی چاشنی کیا ہوتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس میں بہت کامیابی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو آپس میں ملائے، ہمیں یونٹی میسر کرے، ہمیں ایک دوسرے سے محبت نصیب میں کرے. دعا ہے، اور آپ بھی اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھے گا. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.